تو آپ جس آج ایک باطنی گناہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ غیبت ہے، وہ سچی وہ بات جو دوسرے کی ہو اور اس سے وہ سننا پسند نہیں کرتا، ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور جو نہ ہو اس میں پھر تو استغفر اللہ تہمت باندھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے، غیبت میں کھجور سی مٹھاس اور شراب جیسا سرور ہے۔ غیبت شراب تو انسان کو چھوڑنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو سوچے غیبت اس سے بھی زیادہ ہے، اس میں اتنا سرور اور مٹھاس ہے، اللہ معاف فرمائے۔ غیبت اتنا برا فعل اگر بندے سے، اور اگر پتہ نہیں لگتا بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ سچی بات اس کا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ غیبت کر رہا ہوں۔ اس سے کتنا مزہ ہے کہ بندہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے غیبت سے بچنا ہے، کسی کے بارے میں بری بات کرنے سے، ایسی بات جو سے ناپسندیدہ ہو، ایسی بات کرنے سے بچیں تاکہ ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکے، اپنے ایمان کو، اپنے دل کی زمین کو ہم بنجر نہ ہونے دیں بلکہ روحانیت سے بھرپور رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی دوسرے کا عیب ذکر کرنا چاہو، ابھی اس کا بھی طریقہ ہے، بچنا کیسے، ہم نے ابھی بچنا بھی تو چاہتی ہے، طریقہ کیا بچنا، فرمایا اگر تم چاہو کہ جب تم کسی کا عیب ذکر کرنے کی خواہش پیدا ہو، میں اس کی بات کروں، تو فرمایا سب سے پہلے اپنے اندر عیب کو دیکھو، میرے اندر عیب کیا ہے، میرے اندر غلطی کیا ہے۔ جب تم اپنے اندر دیکھو اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھ لیتا ہے، اس کا چھوٹا سا عیب دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شاطیر اسے نظر نہیں آتا۔ شاطیر کہتے ہیں پوری کڑی کو، چھوٹا اس کا عیب تو بڑا نظر آ جائے گا ہمیں، ہم اچھالتے پھریں گے، لیکن اپنے اتنے بڑے بڑے عیب ہیں جناب، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، دوسرے کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں بھائی کی آنکھ میں